بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی آج سورہ الحج کی انٹروڈکشن کرتے ہیں، اور سورہ الحج میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حج جو سورہ الحج کا نام ہے یہ ارکان اسلام کے نام پر ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ کوئی صورت آپ کو صلاح کے نام سے یا صوم کے نام سے نہیں ملے گی، ایک تو اس میں یہ اسپیشلٹی ہے، دوسری اس کی 78 آیات ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم کا حج پہ آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا اور اس کے بعد حج کے فضائل کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب حج کے لیے حضرت ابراہیم نے کال کی تو انہوں نے کہیں تفاسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں جب بلاؤں گا تو کون سنے گا، کیونکہ صحرا تھا، کوئی تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ آواز دیں اور سب سنیں، بلانا اللہ کا کام ہے کہ کون کون سنتا ہے۔ اور دیکھیں اب 5000 سال سے اوپر ہو گیا اور کہاں سے لوگ نہیں آتے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کی ریلیجس گیدرنگ کی جگہ ہے اور حج کا ٹائم جو ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں مینشن کیا گیا کہ شاعر اللہ جو حج کے ایریا میں مطلب وہاں اپنے شاعر اللہ کا بھی خیال کرنا ہے، ان کی بھی رسپیکٹ رکھنی ہے، جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ ان چیزوں کی بھی رسپیکٹ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھی اس میں کرٹیسائز کیا کہ آپ کسی کو یہاں حج کرنے سے آنے سے روک نہیں سکتے، جیسے صلح حدیبیہ میں تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا تھا اور اندر عمرہ کرنے نہیں آنے دیا تھا، یعنی یہ عبادت کی جگہ، اگر آپ وہاں رہتے ہیں یا باہر سے آتے ہیں آپ کسی کو وہاں سے روک نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کا نقشہ بھی اس طرح کھینچا ہے کہ جیسے جب آئے گی قیامت تو جو دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں یا جو عورتیں بیبی کرنے والی ہوتی ہیں ان کا مسکیریج ہو جائے گا، یعنی اتنا خوف و ہراس ہوگا اس وقت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اسپیشلی یہ بھی بتایا ہے، جب آیا نمبر 5 پہ ہم جاتے ہیں کہ کس طرح بچے کی سٹیجز ہیں، کہ کیسے وہ مٹی سے بنا، پھر نطفہ تھا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے کلاٹ آف بلڈ تھا، پھر فلیش آف بلڈ تھا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شکل دی اور وہ بچے کی صورت میں آیا، اور پھر ایک دم کیسے ایک ٹائم گزرا جب جوانی گزر گئی تو پھر بڑھاپا آیا، اور پھر جو اس نے سارا نالج علم سیکھا تھا وہ سارا ایسے ہو گیا، بے علم ہو گیا، یعنی بھول بھلا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے لوگ جوان ہوتے ہیں پھر بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر ان کی یادداشت کام نہیں کرتی اور بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کی لائف سائیکل رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور پھر دوبارہ جب زندگی دیتا ہے پھر موت دیتا ہے اور پھر دوبارہ بندے کو زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح ریلیجن میں آتے ہیں کہ جیسے ہیپی، جب سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے کنارے کنارے سے، تو پھر وہ ریلیجن میں اچھی طرح پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کو جب غم آتا ہے تو وہ دین سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو اتنی نمازیں روزے کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ یہ کیسے ہو گیا۔ تو وہ اتنا اپنی زندگی کا مقصد ہی صرف دنیا کی خوشی ڈال دیتے ہیں اور وہ آخرت کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ بیسیکلی تو آپ آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دنیا کی آزمائشیں تو آنی جانی ہیں۔ اس کے علاوہ آیا نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حج کے کعبہ بنائیں، اور پھر انہوں نے کعبہ بنایا اور حج کے لیے بلایا۔ تو جو کعبہ ہے وہ ٹوٹل ویسے 5 دفعہ بنا ہے، ان میں سے سب سے پہلے تو جو آدم ثانی تھے، حضرت نوح علیہ السلام، جب بالکل سارا کچھ طوفان میں چلا گیا تھا، پھر اس ٹائم کعبہ ختم ہو گیا تھا، سب سے پہلے حضرت آدم نے بنایا تھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم یہ سب ختم ہو گیا تھا تو پھر حضرت ابراہیم نے، اور اسی طرح 3 دفعہ اور بھی بنائے۔ ایک دفعہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بنایا جب ہجر اسود کا تھا، اور ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر نے، اور ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے بنایا تھا۔ اس کے علاوہ جب ہم 28، 29، 30 میں آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جانوروں کو کس طرح ذبح کرتے ہیں، اور یہ بھی شاعر اللہ ہے، ان کی بھی ٹیک کیئر کریں اور اچھے جانور آپ زندگی میں ذبح کریں تاکہ آپ کے لیے وہ نیکی کا سبب بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ اللہ کے پاس ان کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، کیونکہ جو کفار تھے وہ تو کعبہ میں جا کے خون اور گوشت رکھ دیتے تھے نا، خود نہیں کھاتے تھے اس میں سے، تو اللہ کو صرف کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ۔ تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تم نے کس نیت سے کیا، تم نے ایفرٹ کیا، اپنا مال لگایا، جانور خریدا، حج کے لیے آئے اور اس کو سیکریفائس کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب آئے نمبر 67 پہ ہم جاتے ہیں تو اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، جو پرانے نبی تھے، حضرت موسیٰ کے ٹائم بھی شریعت تھی، حضرت عیسیٰ کے ٹائم بھی، مطلب ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت دی ہے، اور آج کی شریعت یہ ہے۔ تو جو کرنٹ شریعت ہوتی ہے اور کرنٹ نبی ہوتے ہیں وہی کرنٹ ہوتی ہے، اور آپ پھر اسی کو فالو کرتے ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں اور آخری کتاب ہے، تو اس لیے سب نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے، اسی لیے یہ قرآن بھی پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ حج سے آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے، اور دوسرا یہ کہ جو مکہ کے لوگ ہیں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اتنا زیادہ ٹارچر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس
صورت میں یہ اس چیز کی مسلمانوں کو اجازت دیتی تھی. اسی لیے یہ کہتے ہیں نا کچھ چیزیں اس کے کچھ آیات اس کی مدنی ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں. اور یہ بدلہ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی, کیونکہ مکہ کے ٹارچر سے تنگ آ کے انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور اس کے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا, اور یہ کہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ مطلب فائٹ بیک آپ کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ان فائٹ بیک کی اجازت نہ دیتا تو یہ جو دوسرے مذہبوں کے لوگ ہیں تو کسی کو عبادت ہی نہ کرنے دیتے اور وہ ان کو تہس نہس ہی کر دیتے, ان کی عبادت کی جگہ ہی تہس نہس اور ختم کر دیتے. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آپ سے لڑے اس طرح تو آپ اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ واپسی بھی اس سے لڑ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, جو رائٹیس لوگ ہیں انہیں کیا کرنا ہے, انہیں زکوٰۃ دینی ہے, نماز پڑھنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اٹیچ کرنے کے لیے, دین سے اٹیچ کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی مثال اس میں 73 آیت میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ دی ہے کہ جو فالس گاڈز ہیں, جو ان کے بت ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس نے دی ہے کہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اور تو اور ایک مکھی جو کوئی چیز فوڈ اٹھا کے چلی جاتی ہے وہاں سے, وہ فوڈ بھی لے کے اس سے نہیں آ سکتے. مطلب ان کی اتنی بھی اوقات نہیں, کچھ نہیں کر سکتے. جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور مطلب اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ تم عقل نہیں کرتے, کہ مطلب کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ تم ان کو مانو کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا, اور اللہ کی کریشن نہیں دیکھتے جو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور جب ہم آخری ورس دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو بلیورز ہیں وہ اللہ کی ورشپ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں, تبھی وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوں گے, تبھی وہ سکسیڈ ہوں گے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف ایمان لانا ہی انف نہیں ہے, ساتھ میں ایفرٹ بھی کرنے ہیں, عبادات بھی کرنی ہے اور نیک کام بھی کرنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ریلیجن بالکل مشکل نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تمہارے لیے کرنا مشکل ہو, اس لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کر کے دکھائیں, اور وہ انسان ہی ہوتے ہیں کہ یہ ڈویبل ہوتی ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ریلیجن کو مسلمانوں کے لیے مشکل نہیں بنایا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اور یہ سورہ بہت ہی پیاری آیت سے اینڈ ہوتی ہے, نعم المولا و نعم النصیر, یعنی اللہ کے سوا کوئی آپ کا مددگار نہیں ہے, تو اور اللہ ہی آپ کا مولا ہے. تو یہ سورت کی انٹروڈکشن ہے. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آیات میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.